الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی کا جو قانون چلتا ہے وہ سب کے لیے ایک برابر ہے. بارش اگر آسمان سے برسے گی تو اللہ کے نافرمانوں کے کھیتوں کو بھی پانی ملے گا اور اللہ کے فرما برداروں کو بھی کھیتوں کو پانی ملے گا. سورج اگر نکلے گا تو اس کی روشنی سے اللہ کے ولی بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ کے نافرمان بھی فائدہ اٹھائیں گے. ہوائیں چلتی ہیں تو اس سے فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بھی اٹھائیں گے اور اللہ کے نافرمان بھی اٹھائیں گے. اور یہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر میں اپنے خزانہ غیب سے جو انعامات برسائیں گے، لیکن اس کی شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف ہوں گی. اپنے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہوگا اور اپنے نافرمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ الگ ہوگا. دنیا میں نافرمانوں کے لیے دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. اس لیے حدیث کے اندر میں آتا ہے: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. کافر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بندے، اللہ کا انکار کرنے والے بندے، ان کے لیے دنیا جنت ہے. دنیا کی نعمتیں ان کے اوپر موسلادھار برستی رہیں گی. اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کے نافرمانوں کے اوپر اگر دنیا آ رہی ہے اور دنیا کی نعمتیں اگر اللہ ان کو دے رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے رال نہ ٹپکائے اور یوں نہ کہیں کہ یہ تو اللہ کی اتنی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے اندر میں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساری نعمتیں دے رکھی ہیں اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم دنیا کے اندر میں پریشان ہیں، حالات کے اندر میں مبتلا ہیں. دنیا کا سب سے بڑا نافرمان جو آیا اور جس کی گواہی قرآن نے دی وہ فرعون ہے. دنیا میں بہت سارے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن ایک ہی شخص ہے فرعون جس کے خدائی کے دعوے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں کیا. کہا کرتا تھا: انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. اب اتنا بڑا خدائی کا دعویٰ ہے
لیکن دنیا میں اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ 400 سال کی عمر ہونے تک تو اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا. اللہ نے ایسی صحت دے رکھی ہے. مصر کے سارے باغات، سونے چاندی کے محلات، پھر ان محلات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کی اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. تو جو دنیا کے اندر میں اللہ کے نافرمان ہوں گے، گناہ کرتے ہوئے بھی اگر دنیا آ رہی ہے تو آدمی اس کے اوپر خوش نہ ہو کہ زندگی کے اندر میں اللہ کے احکام نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، لیکن دنیا آ رہی ہے. جائیداد کے اندر میں بڑھوتری ہو رہی ہے، مال کے اندر میں بڑھوتری ہو رہی ہے، صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، گھر کے اندر میں بہت سارے نعمتیں آ رہی ہیں. تو اس سے آدمی خوش نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑنے کے لیے یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں. جیسے آدمی اپنے گھر کے اندر میں چوہے کا پنجرا لگاتا ہے اور پنجرے کے اندر میں روٹی کا ٹکڑا رکھتا ہے، کبھی کبھی گھی کے اندر میں تل کر کے روٹی کا ٹکڑا رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوہے سے آدمی خوش ہے اور خوش ہو کر کے اس نے اس کے پنجرے کے اندر میں روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے یا کھانے کی نعمت رکھی ہوئی ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ اس چوہے نے میرے اناج کے تھیلوں کو خراب کیا ہے، میرے گھر کے اندر کا راشن خراب کیا ہے اور اس نے بہت سارا نقصان کیا ہے. اب اس کو پکڑ کر کے سزا دینا ہے، اس نیت سے روٹی کا ٹکڑا ڈالا گیا ہے کہ وہ روٹی کے ٹکڑے کے لالچ میں پنجرے کے اندر میں آ کر کے اٹک جائے گا، اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی. بس یہی حال ہے کہ آدمی اگر بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں تو اس سے آدمی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نعمتیں دے رہا ہے. اور ایک آدمی دیندار ہے، ہمیشہ پریشانی کے اندر میں ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرضے بھی ہو رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، بیماریاں بھی آ رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کسی کا کوئی حق بھی نہیں دبا رہا ہے اور بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن حالات آ رہے ہیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں. تو اس سے اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیشہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار اور نیک بندے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے اندر میں رکھیں گے، ان کے اوپر حال آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم شخصیت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے طفیل میں ساری کائنات کو بنایا ہے، لیکن ساری زندگی کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات ہے، اس کو حالات نہیں کہیں گے بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس سے بڑھ کر کے کیا بات ہوگی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے ہمارے گھر کے اندر میں 3 دن سے پاپا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لانے سے پہلے ہم سب کی ماں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی گھر والی ہیں. جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور جب دین کے اندر میں داخل ہوئے اس وقت میں ان کا عالم یہ تھا کہ گھر کے اندر میں سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی، مالدار تھی، مکے کی بہت بڑی تاجرہ تھی، مال بہت زیادہ تھا ان کے پاس. لیکن جب اسلام کو قبول کیا اور ایمان والی زندگی گزار رہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے اتنا مال لگایا کہ آپ جب دنیا سے گئی ہیں تو جب کفن آپ کو پہنایا گیا تو سر کی طرف کھینچتے تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا تھا. اب ڈھنگ کا کفن بھی میسر نہیں ہے، ڈھنگ کا کفن بھی میسر نہیں ہے. حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب آپ کی 4 بیٹیاں ہیں. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے چاروں کے چاروں گھر کے اندر میں پاپے سے ہیں، چاروں کے چاروں پاپے سے.
ہم سب کی ماں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ اب تم مر کر کے جب جاؤ گی تو اپنی سوتن کو میرا سلام کہنا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی کہ میں تو ان کی پہلی بیوی ہوں, میرے علاوہ کس کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا اور کب اس کا انتقال ہوا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتن کو سلام کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں اور اسلام لائیں, طریقے کے ظلم و ستم ہوئے اور اس کے بعد انتقال ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے انعام اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت میں ان سے میرا نکاح کرایا ہے اور ان کو جا کر کے میرا سلام کہنا. تو جو لوگ دنیا کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں, جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ محبت کرتا ہے, تو ان کے لیے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیا کرتا ہے. روزی کے لائن سے پریشان ہوں گے, حالات ان کے اوپر آئیں گے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا دنیا کی طرف دھیان جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے اندر میں موجود ہے. پوری کی پوری سورت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے, سورہ یوسف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, سورہ یوسف نازل کی, پورا کے پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں. آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں. آپ کے دادا خود اللہ کے نبی ہیں. آپ کے پردادا اللہ کے نبی ہیں. نبیوں کا خاندان ہے, نبیوں کا خاندان ہے اور بڑے نبیوں کے اندر میں ہیں. دنیا کے اندر میں انبیاء علیہ السلام کم و بیش سوالات آئے, لیکن اس میں سے صرف 25 نبیوں کا نام قرآن پاک کے اندر میں ہے. ان نبیوں کے ناموں کے اندر میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام قرآن پاک کے اندر میں موجود ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا نام قرآن پاک کے اندر میں موجود ہے. 25 نبیوں کے نام ہیں. یوسف علیہ السلام کے نام سے سورت مستقل طور پر نازل ہوئی ہے, لیکن بچپن سے لے کر کے پورے جوان ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات میں رکھا ہے. بچپن میں بھائی لے کر کے گئے جنگل کے اندر میں, لے جا کر کے کنویں کے اندر میں ڈال دیا. کنویں کے اندر میں کئی دنوں تک رہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نکالا. پھر مصر کے بازار کے اندر میں غلام بن کر کے بکے. پھر زلیخا نے زنا کی تہمت لگائی. پھر جیل کے اندر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے. 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام دور رہے. یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی, بے پناہ محبت کرتے تھے. بڑے لاڑ کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. آپ کے 11 بیٹے تھے, لیکن ان میں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت زیادہ محبوب اور بہت پیارے بیٹے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اور 40 سال کے بعد باپ بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملایا. پورا واقعہ قرآن پاک کے اندر میں موجود ہے. 40 سال کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر وحی اتاری کہ یعقوب ہم سے نہیں پوچھتے کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو 40 سال تک آپ سے جدا کیوں رکھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے کہ اللہ آپ کو معلوم کیوں آپ نے جدا رکھا. آپ کے بیٹے کی جدائی میں آپ کو ہم نے اتنا کیوں رلایا, آپ ہم سے نہیں پوچھو گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے کہ اللہ کیوں آپ نے جدا رکھا. تو یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ کو وہ دن یاد ہے بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام سو گئے تھے اور آپ نے نماز کی نیت باندھ لی. آپ نے نماز کی نیت باندھ لی. جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو یوسف اٹھ گئے اور یوسف علیہ السلام رونے لگ گئے. اولاد کی محبت دل کے اندر میں آپ کے اتنی تھی کہ نماز میں سے دھیان ہٹا اور اولاد کی طرف چلا گیا. ہم کو یہ بات پسند نہیں آئی, ہم نے 40 سال کے لیے تم دونوں کو جدا کر دیا. ہم نے 40 سال کے لیے تم کو جدا کر دیا.
اللہ کا جتنا قریبی بندہ ہوگا، اللہ سے، اللہ کو اپنے بندے سے جتنا پیار ہوگا، اس کا معمولی سا گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا۔ اللہ فوراً اس کے اوپر حال ڈالیں گے، اس کے اوپر پریشانی ڈالیں گے، اس کے اوپر مصیبت ڈالیں گے۔ لیکن اللہ کا نافرمان صبح سے شام تک گناہ کرتا رہے گا، اللہ اس کے اوپر حالات نہیں ڈالیں گے، اس کے لیے آگے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے جہنم کے انگارے انتظار کر رہے ہیں، اس کے لیے قبر کے اندر میں سانپ اور بچھو اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو قبر دبائے گی، ایسے دبائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر میں دھس جائیں گی۔ میرے پیاروں، گناہ کر کے اگر اللہ نے دنیا کے اندر میں خوش رکھا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہیں، یہ اس کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ ناراض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے والے ہیں۔ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، جتنے اللہ کے ماننے والے بندے ہوں گے، وہ دنیا کے اندر میں حالات میں رہیں گے، ان کے اوپر پریشانیاں رہیں گی۔ اور بعض ایسے بھی خوش نصیب بندے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہو کر کے دنیا کی بھی حکومتیں ان کو دے دیتا ہے، دنیا کے اندر میں بھی ان کے اوپر انعامات کی بارش کرتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دے رکھی ہے، حکومت بھی ایسی نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ایسی ہے کہ پرندوں کے اوپر حکومت ہے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو درختوں کے اوپر چل رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو جنات کے اوپر چل رہی ہے، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی اور جانوروں کی بولی سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر میں بھی انعامات کی موسلادھار بارش کر دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، ہوا جس کو اپنا ہوا لے کر کے چلا کرتی تھی، جیسے آج کل پلین اڑتے ہیں، ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کے اوپر بیٹھتے تھے اور وہ تخت ہوا اپنے اندر میں لے کر کے چلتی تھی۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ان کے تخت کے اوپر 6000 کرسی تھی اور ہر کرسی کے اوپر جنات بیٹھے ہوئے رہتے تھے، آپ کے وزراء بیٹھے ہوئے رہتے تھے، آپ کو مشورہ دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سونے اور چاندی کا تخت تھا اور ہوا اس کو اپنے اندر میں لے کر کے چلا کرتی تھی۔ یہ بھی ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے اوپر دنیا بہت کم کھول دیتے ہیں، اکثریت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ حالات ڈالا کرتے ہیں، ان کا مقام اللہ کے پاس بہت اونچا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے، آ کر کے جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا ابو ذر، یا رسول اللہ ھذا ابو ذر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا نعم ھذا ابو ذر، ہاں یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل ابو ذر کو تم کیسے پہچانتے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین کے اوپر جتنے لوگ نہیں پہچانتے، آسمان میں اس سے زیادہ فرشتے ان کو پہچانتے ہیں، روزانہ آسمان میں ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو ذر تیرے آسمان میں چرچے ہوتے ہیں، اسے تیرے کیا مال ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب رات کو سونے کے لیے بستر کے اوپر جاتا ہوں تو پہلا عمل تو میرا یہ ہے، سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ آپ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اور وہ مخلوق کے اندر میں سب سے بری مخلوق وہ جو ہے آپ کی خنزیر ہے، سور ہے، تو فرمایا کہ ابو ذر اس سے بھی برا ہے، اللہ ابو ذر کو معاف کر دے، اور سب کے لیے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ اور دوسرا عمل میرا سورہ اخلاص کی بہت کثرت سے تلاوت کرتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ کا سورہ بہت کثرت سے پڑھتا ہوں۔ یہ سورت اللہ کو بہت محبوب ہے، اس سورت کو جو پابندی سے پڑھتا ہے اللہ دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دو عمل ہیں جس کی وجہ سے آسمانوں میں ان کا چرچا ہے۔
اب آسمانوں میں ان کا چرچا ہے، مقام ان کا یہ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم میں کا ایک شخص ایسا ہے جو جنگل کے اندر میں جا کر کے مرے گا، جو جنگل کے اندر میں جا کر کے مرے گا، اور اس کے دفنانے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی اور رسول ہیں، مقام ان کا اتنا اونچا ہے کہ ان کے اعمال کے اوپر آسمان میں ان کے چرچے ہو رہے ہیں، اور آخر وقت جو آیا ربضہ ایک جنگل ہے، اس جنگل کے اندر میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت کے اندر میں پڑے ہوئے ہیں، بستر سے اٹھ نہیں سک رہے ہیں، بیوی صرف پاس میں ہے، اپنی بیوی کو بلا کر کے کہنے لگے کہ میرا آخر وقت آ گیا ہے اور میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، ایک کام کرنا، مہمانوں کے لیے کھانا بنا دینا۔ ان کی بیگم نے کہا کہ اس جنگل کے اندر میں کہاں کے مہمان آنے والے ہیں، اب مجھے تو فکر ہے کہ تم مرو گے تو تم کو کفنائے گا کون، تم کو دفنائے گا کون، اور تمہارا جنازہ کون پڑے گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم کھانا بناؤ اور کھانا بنا کر کے مہمانوں کا انتظار کرو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہاں انتقال ہوا ہے تو ان کی بیوی کو انہوں نے کہا کہ دور جا کر کے ٹیلے پر کھڑے ہونا، کچھ لوگ آئیں گے میرا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک ایک جماعت روانہ کی تھی، اور وہ جماعت جا رہی تھی مدینہ منورہ، لیکن وہ راستہ دور کا تھا، اس لیے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر میں ایک صحابی اور رسول ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ اس جنگل کے راستے سے شارٹ کٹ ہم جائیں گے تو جلدی پہنچیں گے، جنگل کے راستے سے نکلے۔ ان کی بیوی ان کا انتقال ہوا، کھانا بنا کر کے رکھ کر کے وہاں ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہی ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر حضرت ابوذر کو اتنا یقین تھا کہ مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور میرا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ان کی بیوی نے جب ہاتھ کیا تو وہ قافلے والوں نے دیکھا، وہ قریب آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے اور ان کو دفن کرنا ہے۔ کہا کون؟ کہا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، قریب گئے اور جا کر کے غسل دیا اور ان کو کفن دیا اور اسی جنگل کے اندر میں ان کو دفن کیا، اور دفن کر کے جب نکلنے لگی وہ جماعت تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ لوگ کھانا کھا کر کے جائیں۔ کہا کہ تم کو کیسے پتا کہ ہم ادھر آنے والے ہیں؟ تو کہا کہ اس نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے میرا نماز جنازہ پڑھ کر کے جائیں گے۔ مقام اللہ کے پاس اتنا اونچا ہے کہ ان کے آسمانوں میں چرچے ہو رہے ہیں، اور موت آ رہی ہے تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے، لیکن ساری زندگی دنیا کے اندر میں فقر و فاقے اور حالات کے اندر میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزاری ہے۔ تو میرے دوستو، دنیا کا مل جانا اور دنیا کی نعمتوں کا آ جانا یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر میں حالات کا آنا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اللہ اسے دنیا کے اندر میں حالات میں اور دنیا کے اندر میں آزمائشوں کے اندر میں رکھیں گے۔ آج سارے دنیا کے اندر میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مسلمانوں کے اوپر اتنے حالات ہیں، ایمان والوں کو اتنا ستایا جا رہا ہے، ان کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ان کو گاجر و مولی کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، کب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے؟ تو میرے پیاروں، اللہ قرآن کے اندر میں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے حدیث کے اندر میں فرما رہے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اس زمین کے اوپر اللہ کے نافرمان ہمیشہ دندناتے رہیں گے اور اللہ کے فرما بردار ہمیشہ دنیا کے اندر میں حالات اور مصیبتوں کے اندر میں رہیں گے۔ دنیا اگر جزا اور سزا کی جگہ ہوتی، دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے تو حضرت حسن حسین کو شہید کرنے والوں کو اللہ اسی وقت اسی جگہ زمین کے اندر میں دفن کر کے چھوڑ دیتا اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جن کو آسمان سے اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے اور جن کے اسلام لانے پر آسمان کے اندر میں فرشتوں نے خوشیاں منائی ہیں، ایسے شخص کو مسجد کے اندر میں مسلح کے اوپر خنجر مار کر کے شہید کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر میں اپنے نیک بندوں کو حالات اور آزمائش کے اندر میں رکھا کرتے ہیں، لیکن اللہ راضی ہے اس کی علامت کیا ہے؟ اب کہ اگر سمجھو کوئی اللہ سے نیک بندہ ہے، اس کا اللہ کے ساتھ میں تعلق ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ گئی،
تو وہ اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی نمازوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی دعاؤں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے صدقے خیرات میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اور زیادہ مسجد کی طرف بھاگتا ہے۔ جب وہ اور زیادہ مسجد کی طرف بھاگتا ہے، نمازوں کی طرف بھاگتا ہے، ذکر و اذکار کی طرف بھاگتا ہے، تو اب یہ علامت ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور اگر حالات آئے اور وہ مسجد سے بھاگ گیا کہ میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میں اتنی نماز پڑھتا ہوں اور اتنے روزے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے باوجود اللہ مجھے ہی کیوں پریشان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ حالات میں بھی آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ مسلمان تھوڑے بہت دنیا کے اندر میں حالات آتے ہیں تو مسجدوں کی طرف آنے کے بجائے مسجدوں سے دور بھاگ رہے ہیں، مسجدوں سے دور بھاگ رہے ہیں، ذکر و اذکار کی طرف آنے کے بجائے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے بجائے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کے بجائے اس سے غافل ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کی علامت ہے، اللہ کی پکڑ کی علامت۔ پر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تمہارے اوپر میں چھوٹے چھوٹے حالات ڈالتا ہوں، یہ حالات اس لیے ڈالتا ہوں کہ تم سنبھل جاؤ اور میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب تم چھوٹے چھوٹے حالات میں میری طرف متوجہ نہیں ہوتے اور میری طرف نہیں آتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑا عذاب اور کوئی بڑی مصیبت آتی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، ہمیں حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔